مولانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ پارٹی کے تنظیمی امور سے متعلق جو ہے وہ لوگوں سے، عہدیداران سے رائے لینا تھا۔ آج کے اجلاس میں متفقہ طور پہ یہ قرارداد پیش اور منظور کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہیں ایک سازش کے تحت اور ایک سیاسی جوڈیشل آرڈر کے تحت نااہل کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اب کیونکہ وہ تمام آرڈرز اور جو جبر کی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عدالت سے ہی میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے، تو آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ دوبارہ سے قیادت کریں۔ اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے مقبولیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام عہدیداران نے، تنظیمی عہدیداران نے جو ہے وہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اس کے اوپر بڑی ہی مؤثر، وائز اور قابل عمل جو ہے وہ تجاویز دی ہیں، جنہیں مرتب کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ قیادت کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائیں گی جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب چائنا کے وزٹ سے جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ آج کے اجلاس میں وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ان کوششوں کی بھرپور تائید اور حمایت کی گئی ہے جو وہ پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو انہیں پذیرائی اور کامیابی ملی ہے اس کے اوپر اجلاس میں اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے اور اس کی تائید بھی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں انڈر دی لیڈرشپ آف میڈم مریم نواز صاحبہ جو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کو دور کرنے اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں، ان کی ان کوششوں پہ بھی اجلاس نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کی ستائش کی ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اپنی دونوں حکومتوں، وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جس کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے ملک کو ترقی دی ہے، عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں، عوام کی زندگی کو آسان کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف اپنے اس امتیاز کو جو ہے وہ برقرار رکھے گی بلکہ اس میں اضافہ کرے گی انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ،
اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، آج میرے دائیں اور بائیں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس حوالے سے بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہم رائے کا اظہار کرنے میں نہ تو کبھی کسی قدغن کا شکار ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر قدغن رہی ہے۔ اظہار رائے جو ہے وہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے اوپر مجھے میرے ان بھائیوں سے اتفاق ہے اور کسی جگہ پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آج ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے یا اکٹھے بیٹھے ہیں، اسی کا نام جماعت ہے۔ اسی سے جماعت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہم ان کوتاہیوں پہ یا ان کمزوریوں پہ جو ہم میں ہیں یقیناً ہیں، ان کے اوپر نہ صرف ہم قابو پائیں گے بلکہ پاکستان کے عوام کو یہ ہمارا آج کا میسیج ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس لیڈرشپ کا پاکستان کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون سے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ایک آپ پارٹی صدر بدلنے جا رہے ہیں، پارٹی صدر نئے آ رہے ہیں، تو نیا بیانیہ بھی آئے گا یا وہی پرانا بیانیہ چھوٹے بھائی کا مقامت والا چلے گا یا مذمت کا بیانیہ چلے گا؟ کیونکہ آپ کے مطابق ان کی ہمیشہ مذمت کی سیاست ہی رہی ہے۔ نہیں، اس میں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بدلنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2017 میں یہ ایک جبر ہوا تھا جو کہ بڑا ہی ناروا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے لیے قائد کا ایک عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا پارٹی کے کنسٹیٹیوشن میں، تو ان کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، اور اب بھی جو ہے وہی بیانیہ رہے گا جس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب دیں گے، چاہے وہ مقامت کا ہو چاہے وہ مذمت کا ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ قرۃ دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب فیس ہیں مسلم لیگ نون کا، لیکن جو 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے اس میں آپ تمام لوگ ہار گئے، تو لگتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال نہیں لگتی کہ میاں نواز شریف کا جو گروپ تھا اس کو جان کے ہرا کے پیچھے کر دیا گیا تاکہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو کمزور کیا جا سکے؟ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اس رائے کے اوپر آپ کی بھی ایک اوپینین ہو سکتی ہے، ہماری بھی ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ رائے ہے کہ جس کو ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں گے۔ آج بھی ہم نے کیا ہے، اور آج بھی اس نقطے کے اوپر ہماری ڈیفرنٹ اوپینین ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک پولیٹیکل جو بیانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ود ان فیو ویکس جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ جی 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 صاحب یہ بتائے گا کہ چیئرمین جو قائد کا عہدہ ہوتا ہے وہ بڑا عہدہ ہوتا ہے اور صدر کا عہدہ اس کے نیچے آتا ہے، کیا میاں نواز شریف صاحب اس عہدے کے لیے فٹ نہیں ہے یا شہباز شریف صاحب صدر کے عہدے کے لیے فٹ نہیں؟ کیوں چینجنگ کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قائد کا عہدہ جو ہے وہ ایک یعنی عزت، ایک رسپیکٹ کے طور پہ ہم نے پارٹی کے کنسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا تھا، لیکن پارٹی میں ایک جو آپریشنل عہدہ ہے وہ صدر کا ہی ہے، تو پہلے بھی صدر میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا ہوگا جو ان کی اپروول سے نہیں کیا، تو لیکن یہ اس ناجوازی کو، اس زیادتی کو جو 2017 میں ہوئی،
اس کو ہم جو ہے نا وہ ریڈریس کرنا چاہتے ہیں. جی جنرل الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جیسے آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے, نہ پنجاب کا نہ وفاق کا, اور آپ کی ضرورت بھی سب وفاق میں اور پنجاب میں دونوں جگہ پہ ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز گروپ اور شہباز گروپ جو ہے وہ واقعی گروپ کے سامنے آ چکا ہے, کیونکہ یہ کافی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے. اگر ہم جماعت میں موجود ہیں اور جماعت کی حکومت ہے تو پھر ہم حکومت سے باہر کیسے ہیں؟ بالکل وی آر پارٹ آف گورنمنٹ. اور باقی کون سی ذمہ داری کس نے کہاں پہ ادا کرنی ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی پارٹی کے کسی فیصلے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دیر از نو گروپ. میاں شہباز شریف صاحب بھی کو میاں نواز شریف کی قیادت کے اوپر اتنا ہی یقین اور اتنی ہی ان کی لائلٹی ہے جتنی ہم تینوں کی یا جتنے بھی ہم سارے دوست یہاں پہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے. اکتوبر میں پاکستان آتے ہیں اور اپریل کے اینڈ پہ جا کے مسلم لیگ نون کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر بننا چاہیے. کیا اس کی وجہ 8 فروری کے نتائج ہیں اور شہباز شریف کو بطور پارٹی صدر جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے, اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ نمبر 1. دوسرا اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے گا, میاں صاحب پنجاب کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں, مریم نواز کے ساتھ تندور پہ روٹی کا بھی اجازہ لیتے ہیں, کہ کہیں آپ وفاق کی حکومت کو ڈسون تو نہیں کر رہے, وہاں پہ انٹرسٹڈ کیوں نہیں آپ لوگ؟ وفاق میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ, ڈے ٹو ڈے کی میں بات نہیں کر رہا, بنیادی طور پہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی پرائم منسٹر نے اپروول جو ہے وہ اپنا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے نہ لی ہو. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم ایک الیکشن پروسیس میں تھے اور اس لیے اس وقت جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا گیا فیصلہ. اب میاں شہباز شریف صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں, ان کی مصروفیات بھی ہیں, اور کیونکہ الیکشن کے بعد اب ہم نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ متحرک کیا جائے, تو اس وقت یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو زیادتی اس وقت ہوئی تھی اس کے ازالے کے بعد وہ پارٹی کی صدارت سنبھالی. جی لاسٹ کویشچن. ایک باری یہ جام گوئیاں چل رہی ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا, جس پر جو مہنگائی ہے اس کی یہ حکومت ذمہ داری نہیں لیتی. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں نے جو یہ کہا ہے کہ دیکھیں, کولیشن گورنمنٹ کا ایک اپنا علیحدہ ایجنڈا ہوتا ہے. جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کولیشن پارٹنرز کے درمیان ایک علیحدہ ایجنڈا, ایک مینیفیسٹو, ایک پالیسی طے ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کی پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے, کولیشن پارٹنرز کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. تو جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کمٹمنٹس کی تو پابند نہیں ہے, وہ پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو کی تو پابند نہیں ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, وہاں پہ ایم کیو ایم بھی موجود ہے. تو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. باقی جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یا باقی معاملات کا تعلق ہے, وہ جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ فیڈرل میں ہو یا صوبے میں ہو وہ ذمہ دار ہے. جی آپ کر لیں, اس کے بعد آپ کر لیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر قبضہ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بیان ہے یہ بغاوت کے ذمہ دار ہے؟ جی بالکل, یہ بیان جو ہے یہ بہت یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیف منسٹر کے طور پہ ان کا یہ بات کرنا جو ہے یہ انتہائی قابل اعتراض ہے. اور وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ جی میں ہم آئیں گے اور ہم یہ کریں گے, اسی طرح کی یہ باتیں کرتے تھے جب 25 مئی کو آئے تھے. تو پھر اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہوا تھا پھر ان کو یاد ہے. اب آپ نہیں ہے, کوئی اور ہے, اب کیا ہوگا؟ اب آپ نہیں ہے. اس وقت انہوں نے پارٹی صدارت کا عہدہ جو تھا وہ بھی ساتھ رکھا. جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا پارٹی کے ایریا میں بڑا کام کا آدمی ہوں. تو اب پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کی طرح کام کے آدمی نہیں ہے؟ جی اب پارٹی سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پہلے سے زیادہ کام کے آدمی ہیں. لاسٹ ویسے جی عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور بار بار
पर उनके गुजरा ये कहते हैं, जो लोग हैं कि पार्टी के, वो कहते हैं कि ये वो बाहर आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो शेर आ रहे हैं। क्या समझ से शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, शेर तो वो नहीं है, शेर तो हम हैं। बाकी जहाँ तक बाहर आने की बात है तो देखिए मामला ये है कि उनके केसेस अदालतों में हैं, अदालतें अगर ज़मानत लेंगी तो वो आ जाए बाहर, इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जो बानी पीटीआई है उसकी जो हठधर्मी है, उसका जो नॉन पॉलिटिकल रवैया है, ये पिछले 14 साल से जब से धरने उसने शुरू किए हैं, 14 से 24 आ गया है, तो इसी की वजह से जो है वो मुल्क का सियासी निज़ाम और मुल्क जो है वो नुकसान उठा रहा है। किसी मुल्क में किसी ऐसी सियासी क़यादत का या किसी जमात का वजूद में आ जाना कि जो डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता, जो कहता है जी मैं किसी के साथ बात ही नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ बैठूँगा ही नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क के जो भी मसाइल हैं वो हम हल करेंगे।